ضرورت کے مطابق رہائش اختیار کرنا، بنانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اولیاء کرام کی سنت بھی ہے، صحابہ کرام کی سنت بھی ہے۔ تو ضرورت کے مطابق، مگر ضرورت بھی ایسی نہیں کہ جو ہماری خواہشات کو پورا کرے، ضرورت بھی ایسی جو ہماری دینی ضروریات کے لیے ضروری ہو۔ اتنے کام کے لیے کچھ کرنا، محنت کرنا اور اس طرح کے گھر بنانا اور اتنا مال اکٹھا کرنا دنیا کا، یہ گناہ بھی نہیں ہے، حرج بھی نہیں ہے اور ضروری بھی ہے، کیونکہ آپ دین کی خدمت بھی اس وقت کر سکتے ہو جب آپ کے پاس وسائل ہیں۔ اگر وسائل نہیں ہیں تو آپ دین کی خدمت بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان ساری چیزوں کو لے کر جب ہم نے چلنا ہے، اگر ہم چلنا شروع کر دیں اور ہر کوئی اپنی زندگی کی اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو میرا نہیں خیال کہ معاشرے کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ جائے۔ وہ لوگ جو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ بے شمار لوگ ہیں، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دن گزر رہے ہیں، رات گزر رہی ہے، وہ کوئی نہ نماز کا فکر ہے، نہ روزے کا فکر ہے، نہ اللہ کو راضی کرنے کا فکر ہے، نہ اللہ کی یاد کا فکر ہے۔ ہر وقت 24 گھنٹے 24 آورز وہ صرف اور صرف دنیا کے مال و متاع اور دنیا کی چیزیں کمانے اور اسی بھاگ دوڑ میں، عیاشی میں، حرام خوری میں، بددیانتی میں، رشوت ستانی کے اندر گزارے۔ پاکستان کی حالت تو آپ کو پتہ ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ وہی مسلمان ہیں جن کو علامہ نے کہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر شرمائیں یہود۔ کوئی دفتر ایسا نہیں ہے جس کے اندر رشوت نہیں ہے، کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو بغیر رشوت کے کسی کی خدمت سمجھ کے اس کا کام کر دے۔ اس پاکستان میں جو غریب ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے، اور جس کے پاس پیسے ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ چاہے بندے مار دے، وہ چاہے کسی پر ظلم کر دے، وہ چاہے کسی کا حق چھین لے، وہ چاہے کسی کا کو جو دل چاہے کر دے۔ وہ ناخدا بنا بیٹھا ہے، جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ ناخدا بنا بیٹھا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر جوڈیشری ججز جنہوں نے سب سے زیادہ قوم کو دفاع دینا ہے، ڈیفنس دینا ہے، غریب لوگوں کا خیال رکھنا ہے، وہ سب سے بڑے ظالم ہیں، وہ سب سے بڑے درندے بن چکے ہیں۔ ان کو بھی یہی لت لگی ہوئی ہے کہ مال اکٹھا کر لو، دنیا بنا لو، پیسہ اکٹھا کر لو۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کہاں لے کر جائیں گے۔ کیا یہ مسلمان ہیں؟ کیا ان کا یقین نہیں ہے کہ انہوں نے مرنا ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دینا ہے؟ کسی چیز کا ان کو کوئی احساس نہیں ہے؟ کیا یہ کیسے مسلمان ہیں؟ کیسا قیامت پر ایمان ہے؟ کیسا اللہ کی ذات پر یقین ہے؟ کیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ ان کو اپنی قبر کے عذاب کی فکر نہیں ہے، ان کو مرنے کی فکر نہیں ہے، ان کو اللہ کے سامنے جواب دینے کی فکر نہیں ہے، صرف اپنی کرسی کی فکر ہے، صرف لالچ ہے، طمع ہے تو اپنے اقتدار کی طمع ہے۔ تو اس لیے ان سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، اور ہمارا اینڈ کیا ہے، کس جگہ پہ آ کے ہمارا اختتام ہوگا، اور کیا جو کچھ ہم کما رہے ہیں، جو کچھ بنا رہے ہیں، وہ سارا ہم نے ساتھ لے جانا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کی زمین ہے، ان کو ملی تھی، تو آج ان میں سے کوئی ایک بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ جن کی زمین تھی آج 5-6 نسلیں ہو گئیں، وہ سب ختم ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، آج قبروں کے اندر پڑے ہوئے۔ کل ہم نے بھی نہیں ہونا، پرسوں کسی آنے والوں نے بھی نہیں ہونا۔ یہ زمین اسی طرح ہے، اسی طرح رہے گی، مگر اس کے مالک بدلتے رہیں گے۔ اسی طرح اس لیے کرسیاں بھی اللہ کی عطا ہیں، یہ اسی طرح رہیں گی، اس کے مالک بدلتے رہیں گے۔ تو ہمیں رک کر سوچنا چاہیے، خدا کے لیے سوچیں، خدا کے لیے سوچیں کہ کیا جو غریب لوگ ہیں کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے؟
کیا ان کا حق صرف مر جانا ہی ہے، محنت کرنا ہی ہے، مشقت کرنا ہی ہے، اور ان لوگوں کی کو کمائیاں کر کے دینا ہی ہے؟ کیا ان کا یہی مقدر ہے؟ ان کو سوچنا چاہیے، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر، پاکستان اتنا زبردست ملک ہے کہ اگر اس پاکستان کو دیانتدار لوگ مل جائیں، ایماندار لوگ مل جائیں، تو یہ خلافت عثمانیہ کی طرح کی خلافت قائم کر سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا پوٹینشل رکھنے والا ملک ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ دنیا کا ہر قسم کا وسائل پاکستان کے اندر موجود ہیں، دنیا کے ہر قسم کے، اور صرف پاکستان کو دیمک کی طرح اور گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے، تو رشوت ستانی کھائی جا رہی ہے، اقربا پروری کھائے جا رہی ہے، اور لوٹ مار کھائے جا رہی ہے۔ دنیا کی ہرس اور ہوس جو ہمیں لگی ہوئی ہے وہ انسانیت کا بیڑا غرق کر رہی ہے، تباہی اور بربادی لا رہی ہے۔ خدا کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا دنیا میں ہم ہی ہیں جن کا زندگی گزارنے کا حق ہے؟ کیا جو باقی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔